بحر مردار، جسے سالٹ سی بھی کہتے ہیں، یہ سمندر کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے اسے بحر مردار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے اور اس کے ارد گرد کی زمین، جو کبھی دنیا کی سب سے زیادہ سرسبز و شاداب زمین تھی، بنجر اور صحرائی زمین میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قوم لوط کا مسکن تھی۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا اور سدوم ان شہروں کا دارالحکومت اور مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقے نہایت سرسبز و شاداب تھے، باغات کی کثرت تھی اور لہلہاتے کھیت یہاں کے باسیوں کی ضرورت سے کہیں زیادہ تھے۔ یہاں کے رہائشی بہت فاسق و فاجر، انتہائی بد فطرت، بے حد بد کردار اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے، سرعام برائیاں کرنے کے عادی تھے۔ دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں موجود نہ ہو، اور یہ دنیا کی سرکش اور بد اخلاق قوم تھی۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے بے حیائی کا ایک نیا کام شروع کیا، جس کا تصور بھی اس سے پہلے کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ چونکہ قوم لوط کی بستیوں میں بہت خوشحالی تھی، تو بہت سے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں آیا کرتے۔ شہر کے لوگوں کو مہمان نوازی کرنی پڑتی، اور یہ بات ان لوگوں کو بالکل بھی پسند نہ تھی۔ ان کے خیال میں ان کی بستیوں کے پھلوں، اناج اور سبزیوں پر صرف انہی کا حق ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقوں میں نہ آئیں۔ یہ لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ آ چکے تھے، مگر انہیں مہمانوں کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن بستی کے لوگ باہر سے آنے والوں کو روکنے کے طریقے پہ غور کر رہے تھے کہ ابلیس ایک بوڑھے کی شکل میں آیا اور ان لوگوں سے کہا، اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو، اور جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ دوسرے دن ابلیس خود ایک نوجوان لڑکے کے بیس میں آیا اور ان لوگوں سے بدفعلی کروائی۔ اس طرح وہ اس بدکاری میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کھلم کھلا یہ فعل کرتے اور پھر اس پر خوش بھی ہوتے، اور اس وقت اللہ نے سیدنا لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ آپ علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس حرام فعل کو ترک کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ برائی ہے۔